الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین المبین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. غوث اعظم بمنی بسر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد باگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. آئیے حضرات انتہائی خلوص و عقیدت و محبت کے ساتھ والہانہ انداز میں سبز گنبد سے لو لگا کر ہدیہ درود پاک بآواز و بلند نچھاور فرمائیں. پڑھیں سبھی حضرات اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، یعنی تمام لوگوں سے، تمام صحابہ اکرام سے، کہ میں نے جو تمہیں دین دیا، ایمان دیا، دین و ایمان کی دولت سے میں نے جو تمہیں سرفراز کیا، میں اس کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اب جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو تمہارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر سنائی اور تمام صحابہ سے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان آیا ہے، اللہ رب ذوالجلال کا حکم آیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے تمام لوگوں سے، یعنی آپ سبھی سے، کہ میں نے جو تمہیں دین دیا، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، میں اس کی تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، بس تم میرے قرابت داروں سے محبت کرو. تو صحابہ اکرام نے یہ آیت مبارکہ سننے کے بعد، اس کا میننگ سننے کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے قرابت دار تو کافی ہیں، یعنی آپ کے کنبے قبیلے والے، خاندان والے، ریلیشن والے تو بہت ہیں، کیا سبھی سے محبت کرنے کا حکم آیا؟ تو آقا مسکراتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، اس آیت مبارکہ میں خاص طور سے میری اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم آیا ہے. میری اہل بیت میں حضرت علی ہیں، میری اہل بیت میں خاتون جنت فاطمہ الزہرا ہیں اور حسن اور حسین ہیں، یہ میرے قرابت دار ہیں خصوصاً، اور یہی میری اہل بیت ہے. اب پیارے مسلمانوں، جب قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آل یعنی اہل بیت کا ادب اور احترام کرنے کا حکم دیا تو ہمارے تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے تمام مقدس صحابہ کو اہل بیت کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے، اہل بیت کا عزت، اہل بیت کا احترام کرنے کا حکم دیا ہے. اور اتنی اہل بیت کی یہ آیت مبارکہ نازل جیسے ہوتی ہے تو آقا کے تمام مقدس صحابہ آقا کی اہل بیت سے حد سے زیادہ محبتیں کرتے، اتنی محبتیں کرتے کہ حضرت امام حسین جہاں کہیں صحابہ اکرام کو ملتے، حضرت امام حسین اور امام حسن صحابہ اکرام کو جہاں ملتے وہاں آقا کے اہل بیت اکرام کے ان فرزندوں کو، ان اہل بیت اکرام کو آقا کے صحابہ اکرام چوما کرتے تھے، یعنی ان کا بوسہ لیا کرتے تھے، انہیں گودوں میں اٹھا لیا کرتے تھے. اور اگر امام حسین، امام حسن صحابہ اکرام کو کچھ وقت نظر نہیں آتے تو آپ کے گھروں پر جا کر آپ کا دیدار کرتے. اب غور کرو مسلمانوں، کیا مقام ہے اہل بیت کا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. میری اہل بیت کی وہ مثال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. یعنی جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی پا جائے گا، اور جو میری اہل بیت سے بغض کرے گا، جلن حسد کرے گا، وہ دنیا اور آخرت میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہلاک و برباد ہو جائے گا. یعنی جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار
سوار ہو گیا تھا وہ کامیاب ہے، اور جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار نہ ہو سکا وہ ہلاک و برباد ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ میری اہل بیت سے محبت کرے گا اور محبت کرتے 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 اس دنیا سے چلا جائے گا، جب اس کی روح قبض ہونے والی ہوگی، جب اس کا روح قبض ہونے کا وقت ہوگا تو روح قبض کرنے والا فرشتہ اس کی روح بعد میں قبض کرے گا، پہلے اسے جنتی ہونے کا مژدہ سنا دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو میری اہل بیت سے محبت کرتا کرتا گیا اس نے مجھ سے سچی محبت کی اور اللہ سے بھی سچی محبت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اہل بیت سے نفرت کی، ان سے جلن حسد رکھا تو اس نے گویا کہ مجھ سے جلن حسد رکھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے میرے صحابہ اکرام سنو، یہ آخری وقت کے خطبے کا آقا کا فرمان ہے، اے میرے صحابہ سنو، میں تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک میری اہل بیت اور ایک قرآن مقدس۔ میری اہل بیت کی تعظیم کرتے رہنا، میری اہل بیت کا ادب اور احترام کرتے رہنا اور قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہنا۔ اس کی میری اہل بیت کی تعظیم کرنا، ادب اور احترام کرنا اور قرآن مقدس پر عمل کرتے رہنا تو تم دنیا اور آخرت میں کامیابی پا جاؤ گے۔ اب اہل بیت کی تعظیم، اہل بیت کا ادب، اہل بیت کا مقام کیا ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دو نہیں بلکہ کافی احادیثوں میں، کافی حدیثوں میں فرما دیا کہ میری اہل بیت سے محبت کرنے والا ایمان پر ہے اور میری اہل بیت سے بغض کرنے والا ایمان پر نہیں ہے۔ یعنی جو اہل بیت سے محبت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اور جس نے میری اہل بیت سے محبت نہیں کی اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہو پائے گا۔ اب غور کرو اہل بیت کا مقام کیا ہے کہ ہم اور آپ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز کے دوران ہم پورا قرآن الحمد شریف کے بعد میں پڑھ لیں، سورت نہیں پورا قرآن پڑھ لیں، لیکن اہل بیت سے محبت نہیں ہے تو وہ نماز بیکار ہے، کیونکہ تحیات کے بعد جو دو درود پڑھے جاتے ہیں اگر ان دو درودوں کو نہ پڑھا جا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی نبی اور آل نبی پر اگر درود نہ بھیجو گے نماز میں تو نماز بھی قبول و مقبول نہیں ہونے والی ہے۔